الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بنیادی مباحث کیا ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں 3 سوالات سامنے رکھے گئے۔ ایک یہ کہ خیر و شر کا جو شعور ہمیں حاصل ہے اس کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ کوئی باطنی چیز ہے، ہم کوئی حادثہ اخلاقی رکھتے ہیں، یہ معاشرے کے تعامل سے بننے والے تصورات ہیں، یا بس پیغمبر ہی آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ خیر ہے اور وہ شر ہے؟ دوسرا سوال کہ اس کا محرک کیا ہے، یعنی ہم کیوں خیر کو اختیار کریں اور کیوں شر سے اجتناب کریں؟ کیا چیز اس کی تحریک دیتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سب کی غایت اور اس کا مقصود کیا ہے؟ یعنی تحریک ہو گئی لیکن پہنچیں گے کہاں؟ کیا چیز حاصل کرنی ہے اس سے؟ یہ اپنی ذات میں ایک اچھا عمل ہے یا کوئی ہدف ہے جہاں تک پہنچنا ہے؟ پہلے 2 سوالات پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں، اب تیسرا سوال زیر بحث ہے۔ میں نے لکھا ہے فلسفہ اخلاق کا تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس صحیح و عمل کی غایت اور اس کا مقصود کیا ہے؟ یعنی ہم جب صالح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے جس کو ہم ہدف اور مقصد یا نصب العین کے طور پر سامنے رکھ کر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں؟ فلسفہ اخلاق کا تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس صحیح و عمل کی غایت اور اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات لوگوں نے دیے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک وہ خوشی ہے، یعنی جو اس علم کے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یا اس میں جو مختلف مکاتب فکر یا مدارس فکر بنے ہیں، انہوں نے کیا کیا جوابات دیے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک وہ خوشی ہے، یعنی ہم جب خیر کو اختیار کرتے ہیں، اچھا عمل اپناتے ہیں تو اس سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ انسان چونکہ اپنے لیے خوشی، لذت، لطف کا خواہاں ہے، آرام اس کی جبلت ہے، وہ سکون چاہتا ہے، تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو ہدف بنا کے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ آرام حاصل کرنے کے لیے سونے کی اچھی جگہ بناتا ہے، رہنے کے اچھے مکانات بناتا ہے۔ اسی طرح جب وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھتا یا انہیں حاصل کرتا ہے تو اس سے اسے مسرت یا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں جب اخلاقی لحاظ سے اچھائی کو اپنایا جاتا ہے تو اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک وہ خوشی ہے، یعنی مسرت ہے۔ دوسرے کے نزدیک کمال ہے، یعنی انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ پہلے دن ہی سے جب اپنی ذات کا شعور حاصل کرتا ہے تو اپنے نقائص کو دور کرنے کی صحیح کرتا ہے، یعنی کمال اس کا ہدف ہوتا ہے۔ کیا حاصل کر پائے گا، کہاں تک پہنچے گا، لیکن ہر شخص اپنے دائرے میں کمال ہی تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ کوئی بڑا مقام حاصل کرنا، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ہنرمند، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنے دائرے میں اور اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے حصول کمال ہی کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، یعنی اگر آپ خیر کو اختیار کریں گے، بھلائی کو اپنائیں گے، تو یہ خود ایک کمال ہے، یعنی انسانی شخصیت میں جو جبلی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو صلاحیتیں دی گئی ہیں،
جب انسان ان کو کمال تک پہنچانے کی صحیح کرتا رہتا ہے تو وہ بھلائی کی جو خواہش اس کے اندر ہے اور جس کا محرک بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اس سے بھی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر جب کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نقص ہے، یہ خامی ہے اور مجھے اپنی اس خامی کو دور کرنا ہے۔ تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے، یعنی انسان بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، یہ اس کا شدید شعوری احساس ہے۔ جس طرح جبلت کے بعض تقاضے ہیں، یہ بھی ایک نوعیت کا جبلی تقاضا ہی ہے کہ وہ فرض برائے فرض سمجھ کر کسی چیز کو انجام دیتا ہے۔ یعنی مجھے والدین کی خدمت کرنی ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، مجھ پر لازم ہے، مجھے اپنی قوم اور ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ مجھ پر واجب ہے۔ ہم عام گفتگو میں بھی یہ الفاظ بولتے ہیں، تو اس میں عام طور پہ یہ بحث نہیں کرتے کہ کیوں فرض ہے، کیوں واجب ہے، بلکہ اس کو ایک جبلی یا انسان کے خلقی تقاضے کے طور پر ہی لے لیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایسی صورتحال ہے، یعنی بھلائی کو بھی انسان اس لیے اختیار کرتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا مکلف ہے، وہ اپنے وجود ہی سے اس چیز کا پابند کر دیا گیا ہے، یہ اس پر اس کی خلقت کے لحاظ سے واجب ہے کہ وہ بھلائی کو اختیار کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ یہ تین بڑے نقطہ نظر ہیں۔ معاف کیجیے۔ سورہ شمس کی ان آیتوں سے، یعنی جن آیتوں کو میں نے سر عنوان بنایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر میں ان تینوں سوالوں کے جواب یہاں اپنی کتاب میں دے رہا ہوں۔ سورہ شمس کی ان آیتوں سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ قرآن کے نزدیک وہ مقصود تزکیہ ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے خالق نے یہ بات طے کر دی ہے کہ تمہیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر آلودگی سے بچا کر اور اپنے باطن کی پاکیزگی کو زیادہ سے زیادہ نشو و نما دے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کے نزدیک وہ مقصود تزکیہ ہے۔ تو جس طرح دین کی تمام تعلیمات میں تزکیہ ہی ہدف ہے، تزکیہ ہی مقصود ہے، تزکیے ہی کو پانے کے لیے ہم سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو برائی سے اجتناب اور بھلائی کو اختیار کرنا بھی اسی لیے۔ قرآن کے نزدیک وہ مقصود تزکیہ ہے جس کے نتیجے میں، یعنی پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ تزکیہ برائے تزکیہ، نہیں، تزکیے کے ساتھ ایک نتیجے کو قرآن نے متعلق کر دیا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ خدا کی ابدی بادشاہی۔ خدا کی ابدی بادشاہی یہ جنت کی تعبیر ہے۔ دنیا میں جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، یعنی جو بادشاہی اگر ان کو اقتدار حاصل ہو جائے اس کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح نے یہ تعبیر اس کے لیے بھی اختیار کی ہے، اور قیامت میں جب اللہ تعالیٰ براہ راست نظم چلائیں گے اس موقع کے لیے بھی اختیار کی ہے۔ یہ جنت کی تعبیر ہے۔ سورہ شمس کی ان آیتوں سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ قرآن کے نزدیک وہ مقصود تزکیہ ہے جس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اب اس میں اگر تقابل کر کے دیکھیں تو خوشی بھی ایک عارضی چیز تھی، کمال بھی موت کے ساتھ چلا تو نہیں جائے گا۔ اگر زندگی موت پر ختم ہوتی ہے تو بس سب کمالات بھی ختم ہو گئے، اور فرض برائے فرض میں تو انسان کے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو ایک جبلی اور خلقی تقاضا تھا، پورا ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ہدف دنیا میں تزکیہ ہونا چاہیے،
اور تزکیے کا پھر ایک نصب العین ہے، یعنی اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر پاکیزگی میں نے یہاں پہ اختیار کر لی، اپنے علم اور عمل کو پاکیزہ بنا لیا، تو کیا چیز میں پاؤں گا؟ تو یہ بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ آخرت کی فلاح ہے، اور آخرت کی فلاح 2-4 دن کی چیز نہیں ہے، ابدی بادشاہی ہے، یعنی خالدین فیہا ابدا، وہاں پر ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ عیش دوام ہے، جس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اس میں اگر غور کیجئے تو علماء اخلاقیات کے جوابات بھی آپ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ادھر سے آپ اپروچ کریں کہ ہم سب کو ایک ایسی دنیا کے لیے جدوجہد کرنی ہے جس میں ابدی زندگی حاصل ہوگی، جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا اور مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہے گا، جس میں موت بھی اپنی موت مر جائے گی، اور جس میں انسان جو چاہے گا، جو طلب کرے گا، وہ اس کو ملے گا۔ اگر اس طرف سے بات کو دیکھیں تو وہاں کیا چیز ہے جو حاصل کر کے ہمیں داخلے کی اجازت ملے گی اللہ کی اس ابدی بادشاہی میں، خدا کی اس ابدی بادشاہی میں؟ اس کا جواب ہے کہ پاکیزگی، تزکیہ۔ اس کے بغیر کوئی آدمی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی اللہ کی جنت، اللہ کا فردوس انہی لوگوں کے لیے ہے جو نفوس زکیہ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے تو اس دنیا میں پھر آپ جن چیزوں کو بھی ہدف بناتے ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی چیز سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اس کو ہدف بنا کر زندگی بسر کی جائے، یعنی جنت کو، فردوس کو نتیجے کے طور پر، اور تزکیے کو غائط کے طور پر اگر آپ ہدف بنا کے اس کو پیش نظر رکھ کے جدوجہد کریں تو وہ ساری چیزیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی تگ و دو کے اہداف کے طور پر محسوس کرتا ہے، وہ آپ حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں اگر غور کیجئے تو علماء اخلاقیات کے جوابات بھی آپ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علم و عمل کی پاکیزگی ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ یعنی اگر انسان نے کوئی بڑا ہنر اختیار کیا، شاعری کر لی، ادب میں کوئی کمال دکھا دیا، لیکن اگر علم اور عمل کی پاکیزگی نہیں ہے تو وہ حسن کے باوجود بھی گہنایا ہوا رہے گا۔ حقیقی کمال اگر انسان حاصل کر پاتا ہے تو وہ علم اور عمل کی پاکیزگی ہی سے حاصل کرتا ہے۔ یہ چیز اگر اس کے ساتھ نہ ہو، یہ اس عمل کا سب سے بڑا جز نہ بنے، یہ اس کا دثار بھی ہو اور یہ اس کا شعار بھی ہو، اوپر اور نیچے ہر طرف سے یہی چیز سامنے آئے، آلودگی ختم ہو گئی ہے، تو تھوڑا عمل بھی انسان کو کمال کا احساس دیتا ہے۔ اس لیے کہ علم و عمل کی پاکیزگی ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے، یعنی حقیقتاً اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ حقیقی خوشی بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی عارضی خوشی تو آدمی کو ہو سکتا ہے کہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بھی حاصل ہو جائے، لیکن حقیقی خوشی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ جو کچھ بھی پاتا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، اس کے نتیجے کو صرف پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس سفر کے دوران میں جس طرح وہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اپنے علم اور عمل کو ہر آلودگی سے پاک رکھ کے آگے بڑھتا ہے، تو جب منزل پر پہنچتا ہے تو جو خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے، کوئی دوسری خوشی اس کے مقابل میں نہیں رکھی جا سکتی۔ اور ادائے فرض کا عمل بھی اگر کبھی اس درجہ بے غرض ہوتا ہے کہ اسے فرض برائے فرض کہا جا سکے تو اسی سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو جس وقت جنت ہی مقصود بن گئی تو دنیا میں کوئی چیز نصب العین حقیقت میں رہی نہیں، اور جب دنیا میں کوئی چیز نصب العین نہیں رہی تو دنیا میں کیا چیز ہے جو اس کے لیے حاصل کر رہے تھے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ پاکیزگی اپنی ذات میں کوئی مفادات کی نوعیت کی چیز نہیں،
تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا عمل بھی اس میں بے غرض ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیے تو جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں وہ ایک دوسری دنیا سے متعلق ہو گیا، اس دنیا کے مفادات، اس کی شہوات اور رغبات کے اہداف سب بے معنی ہو کے رہ گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ فرض برائے فرض میں جو بے غرضی کا احساس ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ معافی۔ اور ادائے فرض کا عمل بھی اگر کبھی اس درجہ بے غرض ہوتا ہے کہ اسے فرض برائے فرض کہا جا سکے تو اسی سے ہوتا ہے۔ اس کا صلہ یعنی اگر تزکیے کو مقصود بنا کر زندگی بسر کی جائے تو اس کا صلہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی اگر فی الواقع اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے تو اس میں نتیجے یا صلے کے لیے صدیوں کا انتظار نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ جسم سے ہماری اصل شخصیت کو الگ کر کے تحویل میں لیتا ہے تو اس موقع پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے بازی پا لی، فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا۔ اس کا صلہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اور اسے راضیتم مرضیہ کی بشارت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فجر میں 27 سے 30 آیات ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، یعنی جب موت آتی ہے، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہ قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، احادیث سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کس شان کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں، بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں، اس کی جنت یا اس کا صلہ اس کو بتاتے ہیں بلکہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو صلہ دیا جاتا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیچھے آیات نقل ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئن اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین و آفرین کا کلمہ ہے۔ ان لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا کہ شاباش، یعنی جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے تو امتحان کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ان لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا کہ شاباش، تمہارے رب نے جس میدان امتحان میں تمہیں اتارا اس میں تمہاری بازی نہایت کامیاب رہی۔ اب تم اپنے رب کی طرف اس سرخروئی کے ساتھ لوٹو کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہر طرح کے نرم و گرم حالات میں اپنے رب سے راضی و مطمئن رہے۔ یعنی حالات اچھے ہوئے، حالات برے ہوئے، شکر کا امتحان ہوا یا صبر کا امتحان ہوا، اپنے رب سے راضی و مطمئن رہے، اور ساتھ ہی تمہیں یہ سرفرازی بھی حاصل ہوئی کہ تم اپنے رب کی نظروں میں بھی پسندیدہ ٹھہرے۔ یعنی تم اس سے راضی ہو گئے، وہ تم سے راضی ہو گیا۔ جس طرح تم اپنے رب سے کسی مرحلے میں گلہ مند نہیں ہوئے، جو بھی حالات آئے، جو بھی نشیب و فراز آئے، ان کو امتحان ہی سمجھا اور اس میں شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہے، سراپا سپاس رہے۔ جس طرح تم اپنے رب سے کسی مرحلے میں گلہ مند نہیں ہوئے، اسی طرح تمہارے رب نے تم کو بھی کسی مرحلے میں اپنے معیار سے فروتر نہیں پایا، کمتر نہیں پایا۔ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ یہ بنیادی سوالات تھے جو فلسفہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ
ایک ہی آیات کا چھوٹا سا مجموعہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، چھوٹا سا مجموعہ ہے، چند آیات، لیکن یہ سب اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے کس طرح بات کو اٹھایا، کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد اب ہم اخلاقیات کی فہرست دیکھیں گے۔ اس میں اب اگلا عنوان ہے اصل الاصول، یعنی یہ جو کچھ بھی ہم بھلائی یا برائی اختیار کرتے ہیں، جو خیر و شر ہم اپناتے ہیں یا جس کا ہمارے افعال سے اظہار ہوتا ہے، اس میں اصل الاصول کیا ہے؟ اس لیے کہ بھلائی اور برائی میں کچھ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ان بنیادی چیزوں پر مبنی سماج ہمارے لیے طے کر دیتا ہے۔ میں اس کو عام طور پر دو تعبیرات سے ادا کیا کرتا ہوں، یعنی بنیادی اخلاقیات اور اس سے بننے والے سماجی اخلاقیات۔ تو سماجی اخلاقیات میں اطلاقی عمل ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہے جو اپنے مجرد تصور میں ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ہمارے باطن سے اٹھتی ہے، لیکن پھر وہ کس طرح اظہار کرے گی۔ مثلا والدین کا ادب، تو یہ تو ایک مجرد تصور ہے، لیکن ادب کے مراسم کیا ہوں گے؟ اللہ کی بندگی، یہ ایک جامع تصور ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مجرد سی چیز ہے، لیکن بندگی کا اظہار کن کن صورتوں میں ہوگا؟ تو دینی اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات یہ اس بنیادی اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہے، اور اس میں بہت کچھ تبدیلیاں اور تغیرات بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ اصل اصول کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہیں کہ جنہیں اخلاقیات کی بنیاد کی حیثیت سے پیش کیا جائے، وہ چیزیں کہ جو عالمگیر ہوں، وہ جس کے اوپر زمانہ، تمدن، حالات اثر انداز نہ ہو سکیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ انسان گویا ماں کے پیٹ سے ان کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ اور تعبیرات ہیں جو وقت، حالات یا معاشرے کے زیر اثر ان کو ملتی ہیں۔ تو اصل اصول کیا ہے؟ معافی، اس کے لیے میں نے جس آیت کو سر عنوان بنانے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ سورہ نحل کی آیت 90 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید جو اس لیے بھی آیا کہ اللہ کی شریعت پہنچا دے، اور اس لیے بھی آیا کہ جو کچھ ہدایت ہماری فطرت میں ودیت کی گئی ہے اس کی تاکید کرے، اس کو زندہ کرے، اس کے بارے میں خبردار کرے۔ تو ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ اس میں، یعنی قرآن میں، اپنی اس کتاب میں، بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت بندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے ہاں جمعے کے خطبات کے لیے بھی انتخاب کی گئی ہے، یعنی ہر ہفتے، ہر 7 دن کے بعد مسجد میں جب ہم ایک اجتماعی جماعت میں شامل ہوں تو ہمارے ارباب حل وقت، ہمارے حکمران ہمیں نصیحت کریں، اور اس نصیحت میں سب سے زیادہ جس چیز کو دہرائے جانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے یہ آیت
ہر جمعے کے خطبے میں پڑھنے کے لیے مسلمانوں نے انتخاب کر رکھی ہے۔ یہ اس باب میں قرآن کی ہدایت کا بنیادی اصول ہے، یعنی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قرآن جس اخلاقی وجود کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر جن بلائیوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور جن برائیوں سے اجتناب کا تقاضا کرتا ہے، وہ یہ ہے۔ یہ اس باب میں قرآن کی ہدایت کا بنیادی اصول ہے۔ بنیادی اصول ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہوں گی، جو عالمگیر دعوت کی بنیاد بنیں گی، جن میں زمانہ حالات کوئی تغیر پیدا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر پیغمبر آ کے ان چیزوں کا تقاضا کریں گے تو یہ دل کی آواز ہوگی ہر شخص کی۔ ان پر بننے والے مراسم، ان پر قائم ہونے والے قاعدے، ان پر وجود پذیر ہونے والی سماجی اخلاقیات، اس میں تبدیلیاں تغیرات آتے رہتے ہیں۔ یہ اس باب میں قرآن کی ہدایت کا بنیادی اصول ہے۔ انسان کی فطرت جن فضائل اخلاق کو پانے اور جن رذائل سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو فطرت کہتی ہے کہ یہ تمہیں اختیار کرنی چاہیے، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ فطرت کہتی ہے کہ ان سے تمہیں بچنا چاہیے۔ تو کرنی چاہیے ان کے لیے فضائل کی تعبیر ہے، جن سے بچنا چاہیے ان کے لیے رذائل کی تعبیر ہے۔ انسان کی فطرت جن فضائل اخلاق کو پانے اور جن رذائل سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے، ان کی بنیادیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں۔ اس ایک آیت میں، سورہ نحل کی اس ایک آیت میں وہ بنیادیں واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارا حادثہ اخلاقی تمہارے باطن میں پاتا ہے، اور پھر جب سوسائٹی یا معاشرہ اسے الفاظ میسر کر دیتا ہے تو وہ ان چیزوں کو مان لیتا ہے۔ خیر و شر کے یہ اصول بالکل فطری ہیں، یعنی آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو الفاظ دے دیے جائیں تو ہر شخص مان جائے گا کہ یہ عالمگیر صداقتیں ہیں۔ خیر و شر کے یہ اصول بالکل فطری ہیں، لہٰذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہے، یعنی چونکہ فطری اصول ہیں اور اسلام دین فطرت ہے، اور یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یہ دین جو اللہ کا دین ہے یہ اس ہدایت پر مبنی ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی، وہ فطرت جس پر انسان کو بنایا گیا ہے۔ خیر و شر کے یہ اصول بالکل فطری ہیں، لہٰذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہے ہیں۔ تمام فطری چیزیں جو ہماری اخلاقی تعمیر میں ضروری ہیں، جو بدن کی طہارت کے لیے ضروری ہیں، جو خور و نوش کے معاملے میں انسان کو طیب و خبیث کا امتیاز بخشتی ہیں، وہ فطری ہیں۔ ان کے اوپر پھر احکام، قوانین اور قواعد مبنی کیے جاتے ہیں۔ معاشرہ بھی کرتا ہے، دنیا بھر کی پارلیمنٹیں بھی کرتی ہیں، اور اللہ کا دین بھی اسی کو بنیاد بنا کے مراسم یا قوانین دیتا ہے۔ خیر و شر کے یہ اصول بالکل فطری ہیں، لہٰذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہے ہیں، یعنی مانے جاتے رہے ہیں۔ تورات کے احکام 10، یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، اگر غور کریں تو وہ بھی انہی پر مبنی ہیں۔ 10 کمانڈمنٹس میں یہ بنیاد نہیں واضح کی گئی، لیکن وہ انہی پر بنا رکھ کے ہدایات دی گئی ہیں۔ تورات کے احکام 10 انہی پر مبنی ہیں، اور قرآن نے بھی اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں پھر بہت سی اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ان میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہوگی، وہ سب انہی چیزوں پر مبنی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 3 مثبت اور 3 منفی، جو کچھ منہیات ہیں، نواہی ہیں، انہی پر مبنی ہے، جو کچھ اوامر ہیں وہ بھی انہی پر مبنی ہے۔ تو سارا دین بھی ان پر مبنی ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عالمی سطح پر
تمام قوانین بھی انہی پر مبنی ہیں یا مبنی ہونے چاہیے. جہاں ان سے کوئی انحراف کیا جاتا ہے وہاں فساد پیدا ہوتا ہے. تورات کے احکام عشرہ انہی پر مبنی ہیں اور قرآن نے بھی اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے. ہم یہاں ان کی وضاحت کریں گے، یعنی ان 6 چیزوں کی اب تفصیل یا وضاحت ہوگی. پہلی چیز جس کا آیت میں حکم دیا گیا عدل ہے، جسٹس. اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو اس کے اطلاقی تصورات میں، اس کے سماجی احساس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن انسان جو سب سے بڑھ کر چیز دنیا میں چاہتا ہے وہ جسٹس، عدل ہے. پہلی چیز جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے عدل ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق کے واجب کسی پر عائد ہوتا ہے اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے. ظاہر عدل کا سوال اپنی ذات کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہوگا. جب ہوگا تو کسی حق کا استقرار ہوگا، وہ حق کے واجب آپ ادا کر دیں، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اسے پسند کریں یا ناپسند. چنانچہ فرمایا، اور دیکھیے قرآن مجید اس بات کو کس شان سے بیان کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ایمان والو انصاف پر قائم رہو، وہی عدل. ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے. یعنی یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے. یعنی اس درجے میں اس کا تقاضا کیا گیا ہے. امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے. اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، یعنی انصاف سے ہٹ جاؤ. اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. میں نے اس کتاب میں اس قیام بالقسط کو ایمان کے تقاضوں میں بیان کیا ہے. یعنی یہ محض اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. سچائی پر قائم رہنا، سچائی کی گواہی دینا، انصاف کی بات کہنا. اور اس میں یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتے ہیں ان کا ذکر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ بے شک یہ گواہی ان کے خلاف پڑے. وہ عدل جو ہماری فطرت میں ہے اس کے تقاضے کو قرآن مجید نے اس درجے موقد کر کے اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یعنی یہ تو عام زندگی ہے، لیکن اس کا ایک قومی پہلو ہے. تو اس کو سورہ مائدہ کی آیت 8 میں بیان کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہی تمہید ہے. لا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے، پیچھے اللہ کے عہد کا ذکر ہوا ہے، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. اب یہ دیکھیے چونکہ اجتماعی پہلو کو بیان کیا ہے، وہاں انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی، عام میل جول میں، یہاں پر قومی سطح پر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے
اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور پھر قومی زندگی میں یہ عدل اس درجے میں مطلوب ہے۔ اس کی گواہی اللہ کے لیے گواہی ہے، یہ اللہ کی شہادت ہے، اور اس کو اس تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی دنیا میں لوگ اپنے انفرادی یا معاشرتی معاملات میں عدل و انصاف کو اپنا بھی لیں تو دوسری قوموں کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مخاصمت، دشمنی، مسابقت ہوتی ہے، اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ لیکن قرآن مجید نے مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کا یہ اصول پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ نہیں، اس کی بنیاد بھی انصاف پر ہوگی، اور دشمنی بھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ عام حالات ہیں، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعدلوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور یہ انصاف محض ظاہر کا انصاف نہیں ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس درجے میں تاکید فرمائی۔ دوسری چیز، یعنی اس آیت میں پہلی چیز کیا تھی؟ عدل۔ دوسری چیز احسان ہے۔ یہ عدل سے زائد ایک چیز اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ایک چیز ہے اخلاقیات میں واجب، وہ کیا ہے؟ عدل۔ اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کرنی، بلکہ آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ دوسری چیز احسان ہے۔ یہ عدل سے زائد ایک چیز اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ حق ادا کر دیا جائے، پیچھے عدل کی تعریف یہ تھی کہ جو حق واجب ہے وہ بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ حق ادا کر دیا جائے، بلکہ مزید برآں، یعنی اس پر مزید یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے باہمی مراعات اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں۔ یعنی صرف حق واجب ہی نہیں، بلکہ پوری فیاضی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر جو کر سکتے ہیں کریں۔ ان کے حق سے انہیں کچھ زیادہ دیں اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جائیں، یہ احسان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت و مودت، ایثار و اخلاص، شکر گزاری، عالی ظرفی اور خیر خواہی کی قدریں نشو و نما پاتی۔ یعنی آدمی اگر صرف عدل پر اکتفا کرے تو پھر ایک خشونت سی پیدا ہوتی ہے، محض وہیں تک رہ جاتا ہے، لیکن جب وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، مودت بڑھتی ہے، ایثار پیدا ہوتا ہے، اخلاص، کیا اعلیٰ قدریں ہیں، شکر گزاری، عالی ظرفی، خیر خواہی، اور زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی زندگی محض انصاف پر نہیں گزرتی، زندگی لطف کا، حلاوت کا، مٹھاس کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ چیز کس سے پیدا ہوتی ہے؟ احسان سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے۔ یعنی رشتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظم ہی ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا کے معاملات اور تعلقات میں، اور اخلاق ظاہر ہے کہ تعلقات ہی کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، ساری دنیا کے تعلقات میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ یا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنا امتیاز پیدا کر لیتے ہیں اور بالکل فطری ہیں، یعنی ہر شخص ان کو مانتا ہے۔ تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے۔ یہ احسانی کی ایک نہایت اہم فرع ہے۔ یعنی اگر غور کریں تو احسانی کی ایک برانچ یا اس کی ایک فرع ہے،
اور اس کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی چیز سے اس کا استنباط ہو سکتا تھا، لیکن اس کو الگ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت مند یعنی رشتہ دار صرف اسی کے حقدار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عدل و احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، بلکہ اس کے بھی حقدار ہیں کہ لوگ اپنے مال پر ان کا حق تسلیم کریں، انہیں کسی حال میں بھوکا ننگا نہ چھوڑیں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی جس حد تک ممکن ہو فیاضی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید اصل اصول کی حیثیت سے، بنیادی اخلاقیات کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یہ مثبت ہیں۔ 3 منفی چیزیں ابھی زیر بحث ہیں، ان پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔